الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور اس انسان کے اندر بہت سی صفات رکھی ہیں. خیر کی صفت بھی ہے اور شر کی صفت بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے تقوی کو بھی رکھا ہے اور فسق و فجور کے مادے کو بھی رکھا ہے. اب انسان چاہے فسق و فجور کے راستے کو اختیار کر لے اور فسق و فجور کے راستے کو اختیار کر کے اس حد تک چلے جائے کہ شیطان بھی پناہ مانگنے لگے، اور اگر چاہے تو تقوی کے راستے کو اختیار کرے اور رشک کے ملائکہ بن جائے کہ ملائکہ اس پہ رشک کرنے لگے. اللہ رب العالمین ملائکہ سے فرمائیں کہ دیکھو یہ میری مخلوق ہے، اور اس مخلوق کی عبادات، اس مخلوق کی طاعات، اس مخلوق کی فرمانبرداری، اس مخلوق کے اندر پیاس ہونے کے باوجود اور بھوک ہونے کے باوجود، نفسانی خواہشات کے باوجود، دیکھو یہ میرے خوف سے، میری شرم سے، میرے لحاظ سے ان باتوں سے بچ رہا ہے جن باتوں کو اس کی سرشت کے اندر ہم نے شامل کر دیا. رمضان مبارک آئے گا تو پانی بھی نہیں پی رہا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے، اس رواجی تعلق بھی قائم نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض دفعہ انسان کہتا ہے کہ فلاں چیز گناہ ہے، لیکن اس کو کیوں منع کر دیا؟ جیسے مثال کے طور پر زنا ایک عظیم گناہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے زنا تک پہنچنے والے جو راستے ہیں اور جو بہانے ہیں، جو حیلے ہیں، ان کو بھی حرام قرار دے دیا. کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو شیطان تانے بانے بنتے 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 اس کو سیڑھیاں چڑھائے گا اور اس حد تک لے جائے گا جس حد تک اس کو جانا نہیں چاہیے تھا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عشق کے قوانین بھی بتلا دیے کہ تمہیں عشق کرنا ہے تو عشق نبی کی اطاعت کے اندر کرنا ہے، نبی کی فرمانبرداری کے اندر کرنا ہے. اس حقیقت کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے فرمایا. فرماتے تعصر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول کی نافرمانی کر رہے ہو اور اظہار محبت کر رہے ہو.
وَإِنَّ لَفِي الْفِعَالِ بَدِيعُ، یہ اعمال کی دنیا کے اندر، حقیقت کی دنیا کے اندر یہ بڑے اچھمبے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. اور اس کا مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. ان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا. ان سے بڑھ کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے نبی کی خوشی کو حاصل کرنے کی جستجو کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون جن کو قرار دیا ہے، وہ خیر القرون میں سب سے پہلا رتبہ، سب سے پہلا قرن وہ صحابہ کا قرن ہے. اب انسان جب اپنے آپ کو آزاد کر کے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو پھر شیطان کی پیروکاری میں وہ اس حد تک چلا جاتا ہے جس حد تک جاتے ہوئے شیطان خود بھی کئی دفعہ سوچتا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو آسمان پہ بلا لیا گیا. اس کے بعد 300 سال بعد ان کی پیدائش کا دن 25 دسمبر کو منایا جانے لگا. یہ پیدائش کا دن پہلے آغاز ہوا. اس وقت کے جو موحدین تھے، متبعین نبی تھے، انہوں نے کہا تم یہ کون سا طریقہ اپنا رہے ہو؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پرچار کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے. ایک سادہ سا جلسہ ہوتا ہے چرچ کے اندر، وہاں پر پادری صاحب آ کر تقریر کرتے ہیں، ان کی تعلیمات سے روشناس کرتے ہیں اور جلسہ ختم ہو جاتا ہے. اس وقت موحدین نے یہ کہا کہ یہ آغاز ہے، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر دنیا نے دیکھا، کچھ سالوں کے اندر کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو یہاں پر تو سارے صوفی مشن لوگ آ جاتے ہیں، آخر عیسائی تو روشن خیال لوگ بھی ہیں، ماڈرن لوگ بھی ہیں، تو چلو اس کے لیے ہم اس کے اندر رنگ بھریں. اس رنگ بھرنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کے اندر کچھ قصائد، کچھ اشعار اچھے ترنم کے ساتھ پڑھے جانے لگے تاکہ وہ لوگ جو شوقین مزاج ہیں وہ بھی شرکت کرنے لگے. لیکن پھر بھی اتنا فائدہ نہیں ہوا. تو اس کے اگلے دور کے اندر لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کے اندر ہم ایسا کرتے، کچھ کھیل تماشے، کچھ جو ہے ڈانس اور کچھ رقص و سرور کی محفل، کچھ پیلا پلانا، کچھ تاش بازی، کچھ کھیل کود، اس کو شامل کریں. اب تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 25 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی ہے سارا سال اتنی شراب نہیں پی جاتی. 25 دسمبر کو جو ریپ کیا جاتا ہے پورا سال اتنا ریپ نہیں کیا جاتا. 25 دسمبر کو جتنی لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے پورے سال نہیں ہوتے. یہ سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پردے کے اندر چھپ گئی اور کرسمس کا دن بطور عید کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اب تو دنیا اتنی سمٹ گئی ہے کہ آپ کو کوئی بھی صرف سرچ کرنی ہے چیز تو آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، آپ کے سامنے آ جائے گا کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ساری رپورٹیں آ جائیں گی، اعداد و شمار آ جائے گا، پکچرز آ جائیں گی، تمام تفصیلات آ جائیں گی. آپ کو کوئی پروف کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے 300 سال بعد مظفر حسین بادشاہ نے اپنے سیاسی زور پکڑنے کے لیے، سیاسی اثر و نفوذ قائم کرنے کے لیے عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا. علماء کرام سمجھاتے رہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور قرآن کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ تم جو ہے اگر اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو، اللہ کی محبت اختیار کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کے طریقوں سے محبت کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ.
اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی طرف سے ببانگ دوہل اعلان کر دیا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم کو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یہ بات قرآن نے ایک اور پیرائے میں اس طرح بیان فرمائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونے عمل بنا کے بھیجا ہے۔ اور نمونے عمل خود لفظ بتلا رہا ہے کہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ نمونے عمل ذکر کا تقاضا نہیں کرتا، فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ عشق رسول کا دوسرا نام امر رسول اور اتباع رسول ہے۔ عشق رسول کا نام ذکر رسول اور جو ہے لفاظی رسول نہیں کہ رسول کے لیے لفاظیہ کی جائے۔ یہ بات سمجھائی گئی، بارہا سمجھائی گئی، اور اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حضرات جو عشق رسول کے دعوے دار ہیں، کسی کے دل کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس درجے میں ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اچھے ہوں، لیکن ناسمجھی میں وہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ اب ان کے اکابرین، ان کے بزرگ، ان کے علماء، ان کے مفتیان اکرام خود وضاحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے بریک لگا لو، تم جو حد سے تجاوز کرتے چلے جا رہے ہو۔ معاملہ سادہ سیدھا عشق رسول سے شروع ہوا، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہو گئی جن چیزوں کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ باضابطہ طور پر جس طرح عید کے لباس بنائے جاتے ہیں اس طرح لباس بنائے جا رہے ہیں، جس طرح عید کے لیے مختلف اہتمام ہوتے ہیں اس طرح اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ نمازیں ہو رہی ہیں اور باضابطہ طور پہ میوزک کے اوپر پورے والیوم کو کھول کر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو یہ عشق رسول ہے یا گستاخی رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے آیا ہوں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے عاشق رسول ہیں، لیکن طریقہ آپ کے دشمنوں والا، ابو جہل ابو لہب والا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اذیت رسول دینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا طریقہ۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، معاملہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس دفعہ عید میلاد النبی کے موقع پہ ایک خاتون کو تیار کیا گیا اور تیار کر کے اسٹیج پہ بٹھایا گیا کہ دیکھو یہ حور ہے جو تمہیں جنت میں ملے گی۔ یہ گستاخ رسول، جنت کی چیزوں کی گستاخی۔ مجھے بتلائیے کہ عورت دنیا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں کہ نگاہ نیچی کر لو، عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جو تم نے جاہلیت اولی کے اندر زیب و زینت کر کے مردوں کے سامنے آتی تھی اب اس طرح آنا چھوڑ دو۔ امہات المومنین کو کہا جا رہا ہے وقرن فی بیوتکن، اور کہا جا رہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، اور کہا جا رہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے پلو ڈھانک لو۔ ہم اسٹیج پہ ان آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک انکار قولی ہوتا ہے، ایک انکار فعلی ہوتا ہے۔ جب ایک عورت کو آپ نے تیار کر کے اسٹیج پہ بٹھایا اور کہا یہ حور ہے، تو آپ نے تمام لوگوں کو دعوت دی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ جنہوں نے اس کی کوشش کی ہے وہ سب گناہ کے اندر شریک ہیں، جتنی بدنگاہی ہوئی وہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہیں، اور یہ قرآن کے نصوص کا مذاق اڑایا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر اسی میں بس نہیں ہو رہا، یہاں تک نوبت آ گئی باضابطہ طور پر کیک بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کیک بنائے جا رہے ہیں، اور باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اجتنبوا الاعداء فی اعیادہم، کہ تم جو ہے میرے جو دشمن ہیں ان دشمنوں کی عید اور تہوار کے اندر شریک نہ ہو۔ ہم انہی کی طرح تہوار بنا رہے ہیں، ہم کیک بناتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اور کتنی گستاخی کی بات ہے، اگر کوئی اور کرے تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر آپ اس کا گلا کاٹ دیں، اس کو چھنی کر دیں گولیاں مار مار کے، آپ محمد کے نام کو کاٹ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد الرسول اللہ۔
اور سب اس کے اوپر تالیاں بجا رہے ہیں. صرف اس پہ قناعت نہیں ہو رہی ہے بلکہ باضابطہ طور پر اب صورتحال یہ ہو گئی، اسٹیج قائم کیا جاتا ہے، اسٹیج قائم کرنے کے بعد لڑکیاں اور لڑکے لائے جاتے ہیں جو باضابطہ طور پر محمد رسول اللہ کے نام پہ ڈانس کرتے ہیں. صرف اسی پر قناعت نہیں کی جا رہی ہے بلکہ حد سے تجاوز یہاں تک کر دیا گیا ہے کہ مرد و زن آزادانہ اختلاط کر رہے ہیں. ایک عورت کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے، ایک مرد کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے. جس طریقے سے بعض کمیونٹی کے اندر شادی بیاہ کے موقع پہ ڈانڈی کی تقریب ہوتی ہے، اسی طریقے سے باضابطہ طور پر ڈانڈی کی تقریب کی جا رہی ہے، اس پہ ناچا جا رہا ہے، اس پہ تھرکا جا رہا ہے، اور یہ سب عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے. مجھے بتلائیے، اگر آپ کے والد صاحب نے کہا بیٹا اس راستے سے نہیں جانا، آپ یہ کہیں ابو میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں، بہت فرماندہ ہوں، لیکن جاؤں گا وہیں سے جس راستے سے گزرنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس راستے پہ چلو. ہم کہتے نہیں اللہ کے رسول، ہم عاشق رسول صحابہ سے زیادہ ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں. آپ سمجھیے یہ زیر لب یہ اعتراف کیا جا رہا ہے، اعتراف اور اقرار کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے عشق رسول کا طریقہ نہیں بتلایا، آپ کو معلوم نہیں تھا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما رہے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا؟ صحابہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے آپ نے سارا دین ہم تک پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، اے اللہ آپ بھی گواہ رہیے میں نے دین پہنچا دیا. قرآن میں آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہاری معاشرت، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے عبادات، تمہارے عقائد سب نبی کے طریقے کے مطابق ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے. اور اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو سری روایات موجود ہے، لوگ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ان کے درمیان حائل ہو جائیں گے. کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کتنی قطعبری کی. میرے عزیز دوستو بھائیو، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اب بس کر دو. گستاخی کی انتہا ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سر عام مذاق اڑایا جا چکا ہے. اب اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے مت بڑھو. اور اب ہماری نہیں، کسی کی نہیں، اپنے علماء کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، مفتی اکمل صاحب کی، الیاس قادری صاحب کی بات مان لو. بس کر دو. یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ صراحتاً گستاخ رسول. گستاخی رسول کے اندر موت ہے. اور پھر اگر ہم غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سارے چیزوں کے پیچھے کسی کی نیت میں مجھے کچھ شک نہیں ہے اور کسی کی نیت اللہ جانے، لیکن ظاہر کے اندر جو نظر آ رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے انجمن کا نام ہو جائے، تاکہ ہماری جماعت کا نام ہو جائے، تاکہ ہمارا سیاسی اثر و نفوذ بڑھ جائے، ہمارے جتھا بڑا ہو جائے اور لوگوں کے اندر یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے کتنا زبردست جلسہ کیا تھا، کیا شاندار جلسہ کیا تھا. اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم وہ بات جو ہم عام طور پہ اپنے دل میں بغض لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغض بیان نہیں کر سکتے، لوگوں کو جمع کر کے ہم اپنا بغض نکالیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر تو ایک طرف ہو جاتا ہے، فرقوں کی برائیاں، فرقوں کے اوپر بہتان، فرقوں کے اوپر لعنت ملامت یہ دوسری طرف ہو جاتا ہے. یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کر لیا؟ کیا صحابہ سے زیادہ بھی کوئی عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ سخت بات کر رہے ہیں، میں ڈر کے بات کر رہا ہوں، میں لرز کے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ بڑا خطرناک راستہ ہے، اس کا انجام سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہے. یہ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی کام ہو رہے ہیں. ناچنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی، ڈانڈی کو استعمال کرنا ناچنے کے طریقے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی، میوزیکل انسٹرومنٹس کو نعتوں کے اندر استعمال کرنا صراحتاً یہ گستاخی رسول ہے.
عورتوں کا مردوں کے ساتھ مل کر جلسے کے اندر آنا اور ایک ساتھ چلنا، کھوے سے کھوا چھلنا، ایک دوسرے سے ٹکرانا، اور نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے انہیں بتایا کہ ایسی ایسی واہیات حرکتیں کی جاتی ہیں جب مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان شرما جاتا ہے۔ یہ عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پھر آپ مجھے بتلائیے، چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اور ہم ہزاروں مائک لگا کر پوری رات لوگوں کو آرام سے بے آرام کر رہے ہیں۔ پوری رات لگ رہا ہے بہت بڑا مجمع، جا کے دیکھیے ٹیپ ریکارڈ پہ کیسٹ چل رہا ہے اور پورے محلے کو جگایا ہوا ہے۔ سمجھیں ذرا سا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان کی تکلیف سے، جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ راستے بلاک ہو رہے ہیں، ایمبولینس جانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو ایسی ایسی چیزیں، حتیٰ کہ ایک کلپ آئی ہے آپ حیران ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بنایا گیا ہے گٹر لائن کے اوپر، نیچے گٹر کا پانی بہ رہا ہے، نیٹ پہ یہ تصاویر موجود ہیں، میں اپنے طور پہ نہیں کر رہا، آئیے جائیے جا کے سرچ کر لیجئے، دیکھ لیجئے، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ کیا میں اپنے والد کو گٹر کے اوپر بٹھا سکتا ہوں؟ لٹانا تو دور کی بات، کیا میں اپنے والد کی تصویر گٹر پہ لگا سکتا ہوں؟ کیا میں خود گٹر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بچے کو گٹر پہ بٹھا سکتا ہوں؟ ہم اتنے گر گئے، ہم اتنے پست ہو گئے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے بریک لگاؤ، اللہ کے واسطے بریک لگاؤ۔ اور اس منکر کو اگر روکا نہیں گیا تو خطرہ اس بات کا گستاخی رسول کا جو عذاب آتا ہے سب اس لپیٹ میں آ جائے۔ انڈیویجول ہر ایک کو سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، اور آپ حملوں کا حوالہ مت دیجیے، ان کے اکابرین کا حوالہ دیجیے۔ مفتی اکمل صاحب نے کیا کہا وہ سنو، مفتی منیب الرحمان صاحب نے کیا کہا وہ سنو۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم پلٹ آئیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ یاد رکھو، ایک بدعت پیدا ہوتی ہے تو کئی سنتیں مٹتی ہیں، اور اگر ایک سنت زندہ ہوتی ہے تو کئی سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ سنتیں زندہ کرو۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ ٹخنوں سے کھلا رکھنا حضور کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا حضور کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو۔ بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ حضور کی سنت ہے، اس سنت کو اپناؤ۔ بیت الخلاء سے نکلنے کے طریقہ حضور کی سنت ہے، اس سنت کو اپناؤ۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے تشریف لائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین صبح سے شام تک کی 24 گھنٹے کی زندگی حضور کے طریقے کے مطابق ہوتی تھی۔ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو احادیث کا تذکرہ ہو رہا ہوتا، حتیٰ کہ حضور کے احادیث کو جمع کرنے کے لیے 1500 میل کی مسافت طے کر کے جاتے ہیں، اور وہ بھی اونٹ کے اوپر، وہ بھی ریگستانی سفر، اور پھر پہنچتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، تو وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ میں اپنے سفر کو حضور کی حدیث کے ساتھ ہی وابستہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر کسی دنیاوی غرض کو شامل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ نے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنی تھی، اس لیے یہ حدیث میں آپ سے سننے آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ تھے عاشق رسول کہ حضور کی احادیث کو سیکھتے تھے،
حضور کے اعمال کو سیکھتے تھے، حضور کے طریقے کو سیکھتے تھے، حضور کی زندگی کو اپناتے تھے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے زبان پر تو ذکر رسول ہے لیکن ہمارے پاس فکر رسول نہیں ہے، عمل رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں عاشق رسول بنائے، اور جو عاشق رسول کہتے ہیں اے اللہ ان کو بھی حقیقی عاشق رسول بنا دے، ان کو بھی سمجھ عطا فرما دے کہ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے۔ عشق رسول کا تقاضا ہے ان المحب لمن يحب يطيع، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔